توحید کا جو کانسیپٹ ہے باقی ریلیجنز سے بہت مختلف ہے ایز اے بلیف سسٹم. اور اگر ہم توحید کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ہمیں یہ بھی نظر آئے گا کہ the more details we know, the more we find out the difference between Islam and other religions. لیکن بالکل بیسک لیول پہ بھی اگر آپ تھوڑی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو آپ کو توحید کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اور باقی ریلیجنز میں بہت ڈفرینس ہے اور توحید ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. فاؤنڈیشنل بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ریلیجن کے اندر ہوتی ہیں. ہر ریلیجن کے اندر کوئی کتاب ہوتی ہے جو اس کی ایک پہلی کتاب یا اس کی فاؤنڈیشنل کتاب ہوتی ہے جو اس ریلیجن کی سب سے اہم کتاب ہوتی ہے. ہر ریلیجن کے اندر سب سے اہم ایک شخصیت ہوتی ہے, ایک انسان ہوتا ہے جو اس ریلیجن کو ڈیلیور کرنے والا ہوتا ہے لوگوں تک, اور ہر ریلیجن کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو میں ان میں سے پہلے والی چیز کو ڈسکس تھوڑا کرنا چاہوں گا کتاب کے حوالے سے, اور اس کے لیے میں فرسٹ آف آئی وانٹ ٹو جسٹ شیئر سم تھنگ کہ اگر آپ اسلامک ہسٹری قرآن کے اکارڈنگلی اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیورنگ دا ٹائم آف عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے کہ ان کی پیدائش بھی ایک میریکل تھا. پھر ان کی پیدائش کے بعد جب انہوں نے میریکلز دکھائے تھے وہ کس قسم کے تھے؟ انہوں نے قرآن مینشن کرتا ہے سورۃ المائدہ کے اندر کہ انہوں نے کلے مٹی لی اور انہوں نے اس کو ایک چڑیا کی شکل بیسیکلی اس کی شیپ دی, اور پھر اس کے اندر انہوں نے پھونک ماری, برید کیا, اور پھر وہ ایکچوئل چڑیا بن گئی. یا کسی ایسے شخص کو جو پیدا ہی اندھا ہوا تھا, یعنی اس کی کبھی دیکھنے کی کیپیسٹی تھی نہیں, اس کو ایسے ہیل کیا کہ وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا. یا کوئی لیپر یعنی لیپرسی کا جو مریض ہوتا ہے جو ایک فیٹل ڈیزیز ہے اور اس کا کوئی کیور نہیں ہے, اس کو ہیل کر دیا. یا اس سے بھی زیادہ کہ ایسے لوگ جو جن کی ڈیتھ کنفرم ہو گئی ہو اور اس کو ایک اتنا ٹائم سپین دے دیا گیا ہو, مثال کے طور پہ کہ وہ بریڈ ہوں یا کافی گھنٹے چلے گئے ہوں, جو آج بھی میڈیکل سائنس کی کیپیبلٹی میں نہیں ہے, ایسے لوگوں کو واپس ریوائیو کر دینا اور گیونگ دم بیک لائف. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت سے یہ سارے میریکلز جو مینشن کیے جا رہے ہیں یہ میریکلز میڈیکل میریکلز. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی سوسری itself as a field, میجک وہ بہت بڑا فیلڈ تھا جس کے اندر they were at the height of it, یعنی وہ اس کی کٹنگ ایج لیول پہ تھے, کہ مطلب the best magicians, the best sorcerers in the world فرعون کے وقت میں تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میریکل کے ساتھ بھیجا کہ جب انہوں نے فرعون کو میریکلز دکھائے تو اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے, کہ وہ میڈیکل کیٹیگری کے میریکلز نہیں تھے, وہ اسی فیلڈ کے تھے کہ وہ اس کو سوسری یا میجک کے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون, کہ جو سوسررز تھے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے میریکلز دیکھے اپنے میجک کے بعد تو وہ سجدے میں گر گئے تھے اور انہوں نے وہ ایمان لیا. تو the reason they did that is because وہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹس تھے اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور میڈیکل فیلڈ میں بھی جب ہم پچھلے میریکل کی بات کر رہے ہیں جو عیسی ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے, وہ بھی they were at the cutting edge of medicine, وہ ان کے سب سے زبردست ڈاکٹرز تھے. تو ان کو اسی وجہ سے میڈیکل فیلڈ کے میریکلز بھیجے گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قوم کو جو معجزہ بھیجتے رہے ہیں اس کا نیچر یہی ہوتا ہے کہ وہ اسی فیلڈ کا ہوتا ہے جس میں وہ زبردست لیول تک پہنچ چکے ہوتے ہیں, اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں, کیونکہ ان کو اس کی ایک اپریشیشن ہے, ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ انسان کی کیپیبلٹی ہے اور یہ انسان کی کیپیبلٹی سے کہیں آگے کی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز میں ان کو اس بات کا فخر ہے, گھمنڈ ہے, ایروگنس ہے, پرائیڈ ہے, جو بھی ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی پرائیڈ کو ان کو ہمبل کرنے کے لیے دکھا رہے ہیں کہ جس چیز پہ تمہیں اس قسم کی پرائیڈ ہے, ریئلائز کہ یو آر نتھنگ کمپیئرڈ ٹو دا کریٹر, دا آل نوئنگ, دا آل پاورفل.
تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو اس کے دو ایسپیکٹس ہیں کہ وہ ان کو اس کی پہچان ہو کہ یہ دس از فرام دا ڈیوائن, اینڈ آلسو دیٹ دے انڈرسٹینڈ their position or their smallness compared to the divine.